پوچھتے ہیں کہ سلس البول ایک مرض ہے، یہ مرض کیا ہوتا ہے کہ بالعموم بیماری کی وجہ سے، بسا اوقات کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک قدرت اور صلاحیت دی ہے اپنے بول و براس کو کنٹرول کرنے کی، وہ اس کے دائرۂ اختیار میں نہیں رہتی، اور آدمی جس وقت وضو کر لیتا ہے اور اس کے بعد عبادت کی طرف جاتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو نواقض وضو ہیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شاید ان کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، کچھ قطرے اس کو محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملے میں کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نماز نہیں ہوتی؟ اب دیکھیے، اس مسئلے کو اپروچ کرنے کا بھی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اس آدمی کے ارادے سے ہو رہا ہے یا اس آدمی کے ارادے کے بغیر ہو رہا ہے۔ اگر اس آدمی کے ارادے کے بغیر ہو رہا ہے تو دین میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں آپ کا امتحان مطلوب ہے وہ آپ کے ارادے اور اختیار کے سوء استعمال پر مبنی ہے، یعنی آپ کے پاس وہ قدرت، طاقت، صلاحیت ہونی چاہیے ہے کہ آپ نے ارادے کا غلط استعمال کیا تو اب اس پہ آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک آدمی کا ارادہ ہی نہیں ہے، گویا ایک چیز اس کی قدرت سے باہر نکل گئی ہے۔ تو جب کوئی چیز انسان کی قدرت سے باہر نکل جائے تو اس کے بارے میں دین نے ایک اصول بتا دیا ہے، اور اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو، کسی بندے کو، کسی انسان کو اس کی صلاحیت، اس کی استطاعت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے اختیار سے زیادہ کا بوجھ اس پہ نہیں ڈالتا دین کے معاملات میں۔ دنیا کے معاملات میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں بسا اوقات انسانوں پر ان کے اختیار سے زیادہ تنگی اور آزمائش آ جاتی ہے۔ دین کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کو اثباتی حکم دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے اصول بیان کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا حکم، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ سے متعلق ہوتی ہے وہ آپ کی استطاعت سے باہر نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی یہ تو میرے دائرۂ اختیار میں نہیں آتی، تو پھر شریعت کے اس حکم کی جو پابندی ہے آپ پر، اس سے بھی آپ کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے۔ گویا ایک دفعہ جب آپ نے اس حکم پر عمل کر لیا اور اس کے بعد آپ کے یورین کے جو ڈراپس ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وضو میرا ٹوٹ رہا ہے، تو اب وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اختیار سے اس کو نہیں توڑا۔ تو جب کوئی شخص اپنے اختیار سے کسی کام کو نہیں کرتا تو پھر اس کا کوئی وبال، اس کا کوئی نقصان بھی اس کے ذمہ نہیں آتا۔ تو سلس البول ہو یا اس طرح کی کوئی اور بیماری ہو کہ جس میں آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہ ہو، تو وہاں پر شریعت کا یہ قاعدہ ہے جو اس پر اپلائی ہوتا ہے، اور اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اگر شریعت کے حکم پر ایک دفعہ عمل کر لیا تو اب آپ اس بات کے مکلف نہیں رہے جو چیز آپ کو بار بار پیش آ رہی ہے۔ اسی چیز کو آپ بڑھا کر مختلف معاملات میں اس کا اطلاق بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بالعموم لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی دینی لحاظ سے تو میں اس کو ناجائز سمجھتا تھا لیکن میں مجبور ہو گیا۔ تو جب آپ مجبور ہو جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیے ایک اور اصول موجود ہے، اضطرار کی کیفیت ہے، تو وہاں پر یہ بتا دیا حرام کھانے پہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں، بسا اوقات قحط پڑ جاتا ہے، قلت ہے، یا کوئی آپ سے زور زبردستی سے کوئی ایسا کام کرواتا ہے جو کہ دینی لحاظ سے جائز نہیں ہے، تو وہاں پر ایک پورا اصول دین میں موجود ہے۔ خود قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اضطرار کی صورت میں جب آپ کے اوپر ایسی کیفیت ہو کہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر بھی کوئی سوال جو ہے وہ آپ سے نہیں ہوتا۔